اعتکاف کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ لیلۃ القدر بھی اسی میں ہے، آخری عشرہ میں اعتکاف ہے اور آخری عشرہ میں لیلۃ القدر ہے۔ پھر اعتکاف والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنو، فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، مسجد میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ٹھہرنے والا، اعتکاف کرنے والا، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اعتکاف کی برکت سے یہ اس 10 دنوں کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا چاہیے؟ جب وہ اعتکاف میں آیا تو اسے یہ فائدہ ضرور ملتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسجد میں گناہ تو نہیں ہوتا نا، اگرچہ اس دور میں اعتکاف والے بھی مسجد میں بھی گناہ کر لیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ سب سے بڑی نحوست موبائل، بڑے لوگ لیپ ٹاپ بھی لے جاتے ہیں، اور گانے اور افطار پارٹیاں اور سحر کی پارٹیاں بھی چلتی ہیں، گپ جپ بھی چلتی ہیں، بزنس کاروبار کے لیے بھی لوگ آتے جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اعتکاف والا نہیں ہے، بات اعتکاف والے کی ہے، اور اعتکاف والا وہ ہے جو ساری دنیا سے کٹ کر اپنے تن من دھن کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں ٹھہر جائے، اسے معتکف کہتے ہیں، وہ اعتکاف والا۔ اب یہ جو صحیح معنوں میں اعتکاف والا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا جو اعتکاف والا ہے یہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب کیسے وہ گناہ کرے گا مسجد میں؟ ایک فائدہ یہ ہوا، دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے بہت سارے نیکیاں یہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں اعتکاف کی برکت سے لکھتا جاتا ہے، نامہ اعمال اس کا چلتا رہتا ہے۔ کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جیسے بہت سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، ان کو ان کے نیکیوں کے کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اعتکاف والا بغیر کرنے کے اجر لے رہا ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہے، بھائی ہم جنازہ پڑھ کے شرکت کر کے ثواب لے رہے ہیں، اعتکاف والا اعتکاف کی وجہ سے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، تو فری میں اس کو جنازے کا ثواب مل گیا۔ بیمار پرسی کرنا، کسی کی بیماری کے لیے، کسی کی پوچھنے کے لیے جانا، اعتکاف والا نہیں جا سکتا۔ ہم چلے گئے 70,000 صبح ہو، 70,000 شام میں، اور رمضان المبارک میں تو 70 سے جرب دو تو کروڑوں کے بنیں گے۔ اتنے فرشتے نیکیوں میں، دعاؤں میں، مغفرت میں، استغفار میں اس بندے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف والا نہیں جا سکتا، لیکن فری میں اس کے کھاتے میں اللہ وہ ثواب لکھ رہا ہے۔ اسی طرح کسی کی خدمت کرنے، کسی کا ہاتھ بٹھانے، کسی کے ساتھ نرمی برتاؤ کرنے، کسی خدا ترسی کے لیے کسی کے ساتھ کچھ صدقہ و خیرات کرنے، کچھ اور کام کرنے، اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے یہ معتکف رہ گیا ہے، یہ داخل نہیں ہو رہا، تو فری میں اللہ اس کو بغیر کیے میں اجر میں۔ اور سب سے بڑھ کر بات، اعتکاف والا جاگے تب اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، عبادت کرے تب بھی لکھی جاتی ہے، اعتکاف والا ذکر پڑھے تب بھی عبادت لکھی جاتی ہے، اعتکاف والا استغفار پڑھے تب بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، اعتکاف والا نوافل پڑھے تب بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، اعتکاف والا قرآن پڑھے تب بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ تو عبادت کر کر کی عبادت لکھوا رہا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بات فرمایا اعتکاف والا سویا ہو تو اللہ تب بھی عبادت لکھتا ہے، سوئے ہوئے کو بھی عبادت میں شامل کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا آخری عشرہ میں 10 دن کا جو اعتکاف کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو ایک دن کے اعتکاف کرنے سے وہ جہنم سے 3 خندق دور کیا جاتا ہے۔ اور ایک خندق، وہ ایک کائی جو ہے، ایک کائی
وہ اتنی بڑی ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان مسافت ہے نا، اتنی اس کی مسافت چوڑی ہے۔ تو ایک دن کے اعتکاف سے بھئی وہ کتنی خندقیں دور ہوتا ہے؟ 3۔ اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے مسافت جتنی چھوڑی ہے، تو 10 30 30 خندقیں وہ جہنم سے دور کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں اس پر اتنی برستی